جو شخص تعویذات کر کے لوگوں کو دیں اور امامت بھی کروائے. تعویذات سے مراد تو اگر جادو ٹونا ہے تو وہ تو کافر ہے, سعودی عرب میں تو قتل کر دیتے ہیں. اگر ان تعویذات سے مراد یہ جو تعویذات ہیں تو نماز تو اس کے پیچھے ہو جائے گی, اہل بدعت میں سے ہے. اگر تعویذ میں وہ کوئی قرآن یا اس طرح کی چیزیں لکھتا ہے اور اگر کوئی شرکی الفاظ لکھتا ہے تو بہت بڑے لیول کا جرم ہے. بہرحال بہتر تو ہے کہ آپ کوئی اور امام تلاش کر لیں, اگر کوئی نہیں ملتا نماز آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. قرآن میں ہے کہ جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور جنت میں نہیں, اس طرح نہیں لکھا ہوا میرے بھائی. قرآن میں تو 2 جگہ لکھا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. تو معاف کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوگا نا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہہ رہا ہے کہ اگر نیکیاں بھاری ہوں گی تو آپ جنت میں جائیں گے. اب مجھے بتائیں, ایک بندے نے شرک نہیں کیا ہوا, اس کی نیکیاں کم پڑ گئی ہیں, برائیاں زیادہ ہیں, تو قرآن کی روح سے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو اب کیسے جائے گا جنت میں؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے, اور جب وہ سزا اس کے برابر ہو جائے اور وہ گناہ اتنے اس کے کم ہو جائیں اور نیکیاں اس کی بڑھ جائیں, پھر وہ جائے. تو یہ قرآن کے مقدمے میں بیٹھتی ہے یہ بات. جی حدیث شفاعت جو ہے وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں جی فراڈ ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ قرآن میں لکھا ہے جب میں ہر چیز معاف کر دوں گا شرک کے سوا, تو معاف کسی طریقے سے ہوگی نا. وہ طریقے ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کے حضور کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا دوست کے ساتھ. ہاں اگر اللہ جس کو اذن دے دے تو اللہ تعالیٰ سفارش کروائے. حدیث شفاعت, نبی علیہ السلام کی شفاعت, شفاعت رسول ایک پورا مقدمہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں میں نے خارجیوں کا, معتزلہ کا اور اس طرح کے لوگوں کا, منکرین حدیث کا رد کیا ہے قرآن سے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. ترمذی کی حدیث 257 اور بخاری شریف کی 2828 کی وضاحت فرمائے. رفع دین حدیثوں میں ثابت نہیں, اس طرح نہ کریں میرے بھائی. پہلے تو ترمذی کی جو 257 ہے اس کے اوپر 256 رفع الیدین والی حدیث ہے, اور نیچے امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں امام حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک کے, کہ وہ کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے, جو نہیں کرتا اس کی ثابت ہی نہیں ہے. 256 میں اس کو تو فارغ کر دیا, امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی فارغ کر دیا. اس کے ساتھ جو انہوں نے لکھا یہ حسن ہے یا ایک سے زیادہ صحابہ کا عمل ہے, تو انہوں نے ان صحابہ تک کوئی سند بیان نہیں کی. اس کی اپنی سند تو بڑی کمزور ہے. 24 محدثین نے 257 نمبر حدیث کو ضعیف کہا ہوا ہے. اور یہ اگر کوئی حدیث حسن درجے تک پہنچائے بھی تو اس سے نماز کا ایک طریقہ ثابت ہوتا ہے, رفع دین ختم نہیں ہوتا. رفع دین تو اپنی جگہ موجود ہے, 24 کیرٹ سونا بخاری مسلم میں. اب یہ جو بخاری کی 828 کہہ رہے ہیں, اس کی وضاحت بھی میں نے کی ہے. بھائی اس میں اگر کوئی کہتے ہیں اس میں تو تورک کا بھی ذکر موجود ہے, اس میں تو سبحان ربی العظیم اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی ذکر نہیں ہے, وہ عدم ذکر ہے. اس میں صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے, باقیوں کا ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہے, کیونکہ یہ ابو حمید سعدی کی حدیث ترمذی میں ہے اور امام ترمذی نے لکھا ہے حسن صحیح. یہ ابو داؤد میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, اور اس میں پوری حدیث ہے. اس میں تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا ذکر ہے. 11 صحابہ کا, وہ 11ویں علی سرکار جڑا میں کہنا 11 سرکاراں 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی, وہاں پوری حدیث موجود ہے. یہی حدیث ہے جو پوری ہے, ادھر یہاں پہ مختصر ہے. مثلا اگر آپ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں, ایک بھائی کہتا ہے جی علی بھائی کے پاس گئے تھے, بڑی اچھی دودھ پتی پلائی, اور دوسرا بھائی کہتا ہے جی اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے سموسہ نہیں کھایا تھا. یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ آپ نے پوچھا. ہاں اگر وہ کہیں کہ دودھ پتی پلائی اور مجھے سموسہ نہیں ملا, پھر میں کہوں گا اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین باقی جو ہے وہ اس کو انہوں نے سکپ کیا. میں تو آپ کو بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بھی دکھاتا ہوں جن میں پہلا رفع الیدین بھی کوئی نہیں. وہ جو صحابی تیزی سے نماز پڑھی تھی, جنہوں نے حضور نے کہا وعلیکم السلام, نماز دوبارہ پڑھ, تیری نماز ہی نہیں ہوئی, پھر پڑھ کے آیا, پھر السلام علیکم 3 دفعہ, چوتھی بار غصہ نہیں کھایا اس نے, یا رسول اللہ مجھے طریقہ سکھا دیا. آپ نے میں سکون سے وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر, سورہ فاتحہ پڑھ, جتنا مقدر ہو قرآن پڑھ, پھر سکون سے رکوع میں جا, پھر رکوع کے بعد سکون سے کھڑا ہو. نہ رکوع کی تسبیحات ذکر کی, نہ یہ کہا کہ اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے رکوع میں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھا, کچھ بھی نہیں. صرف وہ جو تیز کر رہا تھا نا کام, وہ غلطی ہائی لائٹ کی. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منہاج السوی اپنی کتاب میں سے ترک رفع الیدین پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلا بھی فارغ جے. اور یہ جو آپ 828 بخاری کی کہہ رہے ہیں نا, یہ امام بخاری کے جو شاگرد ہیں نا ابن خزیمہ اور ان کے شاگرد ابن حبان, انہوں نے باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے اور لکھا ہے یہ ہم ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو ہمارے استاد کی بخاری کی حدیث سے غلط مطلب لیتے ہیں. ہم بتاتے ہیں پوری حدیث یوں ہے. اسے کہا جاتا ہے عدم ذکر. عدم ذکر تو پوری دنیا میں چل رہا ہوتا ہے.
ایون یہاں پہ 150-200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میری ساری باتیں کیا آپ کو یاد ہوں گی جب آپ یہاں سے اٹھیں گے؟ کسی کو کوئی بات, کسی کو صحابہ بھی آدھی حدیث کوئی اور روایت کر رہا ہے, آدھی کوئی اور کر رہا ہے, پھر وہ ریکال کرتے ہیں. اب آپ کہنے اس نے تو یہ حدیث بیان کی, اس میں یہ الفاظ نہیں تھے تو اس لیے موجود نہیں. تو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے یار میں ادھر موجود تھا, حضور نے ساتھ یہ بھی کہا تھا, تو ہم حدیث لیتے ہیں نا. حدیث بخاری میں ہے, کچھ حصہ اس کا مسلم میں ہوتا ہے, کچھ مسلم کی حدیث ہے, کچھ حصہ اس کا ابو داؤد میں جا کے نکل آتا ہے, وہ سب کو جمع کر کے پورا نالج لیتے ہیں.